بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کتاب انتصار ولایت عصر سے یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا چاہیے، اور اس رویے کے لیے ہم اپنے شعور کو کربلا کی درسگاہ میں لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ کربلا سے سیکھیں کہ کربلائیوں نے اپنے زمانے کے پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا رویہ رکھا اور اس رویہ رکھنے کے نتیجے میں انہیں کیا کچھ ملا۔ آج کتاب کا خطاب نمبر 10 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے ان کی نصرت کرے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان شعلہ بیان مقرر ہو یا فن تقریر سے آشنا ہو، بلکہ جس طرح سے بھی بولنا جانتا ہے اسی طرح سے نصرت میں بولنا شروع کر دے، کیونکہ جس طرح پروپیگنڈا پاور کو استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے نصرت میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم درس کربلا کے ابواب کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں شعلہ بیان مقررین کے لیے 2 طرح کے کردار تھے۔ ایک طرف دشمن کی صفوں میں شعلہ بیان مقرر تھے جو انصار امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے میں لگے ہوئے تھے، دوسری طرف نصرت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ دشمن کی فوج میں شیس بن ربی ملعون، محمد بن اشعث ملعون، شمر ذل جوشن ملعون، سنان بن انس ملعون، یہ سب شعلہ بیان مقرر تھے جنہوں نے کوفیوں اور شامیوں کو کفر پر قائم رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اصحاب عزام کو بہکانے کی بھی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر فوج میں بھی کئی شعلہ بیان مقررین تھے۔ ان میں سر فہرست جناب زہیر بن کین نمیری سلام اللہ علیہ، جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ علیہ، اور جناب حبیب ابن مظاہر اسدی سلام اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے سب سے اول نصرت لسان کا مظاہرہ فرمایا، اور آج اگر کوئی شعلہ بیان مقرر ہے تو اسے جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ علیہ کا کردار ادا کرنا ہوگا، یعنی عین دشمنوں کے سامنے تیروں اور تلواروں کے روبرو کھڑے ہو کر حق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا ہوگا۔ زمانے کے امام کا تعارف، ان کی شان و عظمت، ان کے حقوق و فرائض، ان کو اس طرح سے واشگاف الفاظ میں بیان کرنا ہوگا کہ خود زمانے کے کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ تو نے تو مومن آل فرعون سے بھی بڑھ کر اتمام حجت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس میں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی سنے یا نہ سنے، بات تو اتمام حجت کی ہے، حقوق و فرائض، عظمت و شان کو بیان کرنے کی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم وہ کچھ بیان کریں جسے لوگ پسند کریں تو پھر یہ کفر و شرک ہے، کیونکہ رضائے الہی کے خلاف رضائے مخلوق کو اختیار کرنا گویا اللہ جل جلالہ سے انکار کرنا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ اگر مجمع شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا ذکر سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو وہاں ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے؟ دعائے تعجیل فرج کے لوگ مخالف ہو جائیں تو دعا کرنا ہی بند کر دی جائے۔ لوگ اگر عملی و فکری و نظری طور پر امام حق علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر اجماع کر لیں تو کیا ہمیں بھی اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں؟ میجورٹی از اتھارٹی کا فارمولہ تو جملہ مذاہب کے عقیدے کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے شہنشاہ زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کرنی چاہیے، اور زبان سے ان جناب کا تعارف اور فضائل و حقوق و فرائض بیان کرتے رہنا چاہیے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ یہ درس ہمیں کربلا سے ملا ہے۔
اور یہ سبق ہمیں جناب زہیر بن کین علیہ السلام اور جناب بریر بن خزیر حمدانی علیہ السلام نے دیا ہے۔ اب مناسب ہوگا کہ میں جناب بریر بن خزیر حمدانی علیہ السلام کے بارے میں قدر تفصیل سے عرض کر دوں۔ جناب بریر بن خزیر حمدانی علیہ السلام مولا امیر کائنات علیہ السلام کے عظیم صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے امیر کائنات علیہ السلام اور مولا امام مجتبی علیہ السلام کے قضایا یعنی فیصلے اور احکام پر ایک کتاب بھی مرتب فرمائی تھی، جو ہمارے اصول کی کتابوں میں سے معتبر مانی جاتی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اصول کی 400 کتب تھی، جن میں سے اب چند ایک ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ یہ جناب بریر خزیر حمدانی علیہ السلام مولا امیر کائنات علیہ السلام کے بعد مسجد کوفہ میں درس قرآن دیا کرتے تھے، اور اہل کوفہ میں سے اکثر حفاظ قرآن ان کے شاگرد تھے۔ یہ بہت ہی خوش الحان قاری بھی تھے، اور امیر کائنات علیہ السلام نے انہیں سید القراء کا لقب بھی دیا تھا۔ جب اہل کوفہ نے کریم کربلا علیہ السلام کو خطوط لکھے تو ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ جب جناب امیر مسلم علیہ السلام کوفہ پہنچے تو انہوں نے ان جناب کی نصرت میں کئی تقاریر بھی کی، جن سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔ جب جناب امیر مسلم علیہ السلام نے کریم کربلا علیہ السلام کو لکھا کہ آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں، تو اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ میں باقی کوفیوں کی طرح خط نہیں لکھوں گا، بلکہ خود جا کر گزارش کروں گا کہ آپ کوفہ میں تشریف لائیں۔ اس لیے یہ کوفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ آ کر مولا کریم کربلا علیہ السلام کی قدم بوسی کی، اور یہاں سے مولا کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ کاروان حق منزل ذو حسن کے قریب پہنچا تو وہاں جناب حر علیہ السلام کے لشکر سے سامنا ہوا۔ یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ کچھ کتب تواریخ و مقاتل یہ بتاتے ہیں کہ جب جناب حر علیہ السلام کے لشکر سے سامنا ہوا اور جناب حر علیہ السلام نے کوفہ کے حالات بتائے تو وہاں بھی کئی لوگوں نے کریم کربلا علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اپنے خیمے اکھاڑ کر صحرا میں غائب ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے دیکھا کہ کریم کربلا علیہ السلام قدر اداس نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تقریر کی۔ اس کو نظم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ احسان ہے خالق اکبر دا جے اتنا کرم وسایا ہے، سکوں پاک حبیب دے بچڑے دا چا عبد و غلام بنایا ہے، تواڈے قدمی جان نثار کروں چا اے توفیق بھی بخشی ہے، اساں اپنے بدن دا ہر ٹکڑا اج تواڈے نام گنایا ہے، کل تواڈے نانے پاک اگوں اساں سرخرو لازمی تھیونا ہے، ایو فوز عظیم ہے جو ساڈے حصے وچ ازل تو آیا ہے، جنہ پاک رسول دے بچڑے دی الفت کو ضائع کیتا ہے، انہاں کہیں دا کیا نقصان کیتا ہے، خود اپنا آپ ونجایا ہے، صد حیف ایسے لوگاں تے جنہ چھوڑ کے سین دے بچڑے کو، اے لعنت ونجی دنیا تے ونج دوزخ کو گل لایا ہے، جعفر دے وارث آونا ہے، انہاں بدبختاں کو مل پوسی، کہ میں چھوڑ کے مرشد زادیاں کو گل توک جہنم پایا ہے۔ دوستو، جب 9 محرم کی رات آئی تو پانی بند ہو چکا تھا، اور خیام اطہر میں معصوم بچے ہاتھوں میں جام لیے پانی طلب کر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے جناب عبد ربہ انصاری کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، یہ جو خیام سے الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا یہ تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ سن تو ہم بھی رہے ہیں، مگر ہم کیا کریں، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ یہ دونوں کریم کربلا علیہ السلام کے خیمے میں آئے اور اذن باریابی طلب کیا۔ جب حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ آقا، آپ اگر اجازت عطا فرمائیں تو ہم ابن سعد ملعون کے ساتھ پانی کے موضوع پر بات کریں۔ کریم کربلا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک آپ ان سے بات کریں۔
یہ ابن سعد ملعون کے پاس آئے مگر اسے سلام نہیں کیا، آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس ملعون نے کہا، بھائی حمدانی، آپ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمیں آپ نے سلام تک نہیں کیا، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نہ توحید کے منکر ہیں، نہ رسالت کے اور نہ قرآن کے، اور مسلمان کے لیے مسلمان پر سلام کرنا لازم ہے۔ آپ نے فرمایا، جب انسان اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر بستہ ہو جائے تو اقرار توحید و رسالت کے باوجود مسلمان نہیں ہوتا۔ فرمایا، او ملعون ازل، تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے پر تلا ہوا ہے اور خود کو ان کا کلمہ گو بھی کہتا ہے۔ اس ملعون نے شرم سے سر جھکایا۔ کافی دیر بعد کہا، بھائی حمدانی، تم سچ کہتے ہو، مگر کیا کروں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیے بنا ابن زیاد ملعون مجھے یعنی تہران کی حکومت نہیں دے گا، اور میں یہ جاگیر چھوڑ بھی دوں تو کوئی اور لے جائے گا۔ کوئی اور ملعون کی جاگیر لے جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں خود لے لوں۔ اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے بعد بھی توبہ کی گنجائش رہتی ہے؟ لعنت ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ یہ فرما کر وہاں سے چلے آئے۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ وہاں سے واپسی کے بعد آپ سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ اسی سوچ میں تھے کہ کس طرح خیام میں پانی لایا جائے۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ جناب عبد ربہ انصاری علیہ السلام اور یہ ایک ہی خیمہ میں رہتے تھے۔ یہ دونوں معمرین میں سے تھے۔ جب رات کافی ہو گئی تو انہوں نے معصوم بچوں کے رونے کی آواز سنی تو نہر القمہ سے پانی لانے کا پروگرام بنایا۔ یہ حالات ہم یہاں نہیں لکھ سکتے کیونکہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی۔ دوستو، کتب تاریخ اور مقاتل لکھتے ہیں کہ جب عاشور کا دن ہوا تو جناب عبد ربہ انصاری سلام اللہ علیہ اور یہ اپنے خیمے میں گئے تاکہ لباس جنگ اور سامان حرب سے لیس ہو کر بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اسی دوران جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ نے جناب انصاری سے مزاح میں فرمایا اور کہکا لگا کر ہنسے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، بریر بھائی، ہمیں آپ سے یہ توقع نہ تھی کہ اس طرح آج ہنسیں گے اور دل لگی فرمائیں گے۔ آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو دکھ اور غم کا دن ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، بھائی انصاری، میری جوانی اور بڑھاپا گواہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی بھی نہ ہی کسی سے دل لگی کی ہے اور نہ ہی کبھی کہکا لگا کر ہنسے ہیں۔ آج جبکہ اپنی جنت اور آخرت دونوں یقینی بنا چکے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو چکے ہیں، تو کیا آج بھی ہمیں خوش ہونے کی اجازت نہیں دو گے؟ آج ہم اپنے مالک پر جان نثار کرنے کا عزم کر چکے ہیں اور آج جنت ہماری قدم بوسی کر رہی ہے، تو اس فوز عظیم کے حصول پر کیا خوش ہونا بھی بنا ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ علیہ اپنے وقت کے شعلہ بیان مقرر تھے۔ روز عاشور صبح کے وقت جب دونوں طرف سے فوجیں صف آرا ہو چکی تو مولا کریم کربلا علیہ السلام نے جد اطہر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ پر سوار ہو کر اتمام حجت کے لیے میدان میں تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا۔ مولا یہ چاہتے تھے کہ اہل کوفہ کو کوئی ان جناب کا تعارف کروائے۔ اس وقت مولا نے جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ سے فرمایا کہ آپ ہماری ناکہ کی مہار پکڑیں اور جب میدان میں جائیں تو آپ کوفیوں اور شامیوں کو ہمارا تعارف کروائیں۔ کریم کربلا علیہ السلام کا اپنے تعارف اور اتمام حجت کے لیے انہیں منتخب کرنا بتا رہا ہے کہ کربلا میں ان کے پائے کا کوئی قادر الکلام مقرر تھا ہی نہیں۔ ان کی آواز گرجدار تھی۔ آپ نے نہایت فصیح و بلیغ تقریر فرمائی جس میں خوف خدا، حقوق عطرت طاہرہ اور اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودہ حالت اور تشنگی کو بیان کیا اور حق امام وقت کو بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ جب انہوں نے اپنا خطبہ اختتام کو پہنچایا
تو لشکر ملعون کی طرف سے جواب ملا کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے بیعت ملعون۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہاں تم اگر ساتھ نہیں دینا چاہتے تو پھر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس جانے کا راستہ دے دو تاکہ یہ واپس چلے جائیں، کیونکہ 7 نبی زادیاں صلوات اللہ علیہن ہیں۔ ان کے بعد فرمایا، اے اہل کوفہ، حیف ہے تم پر کہ تم ان خطوط کا مضمون بھول گئے جو تم لوگوں نے کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھے تھے۔ تم لوگوں نے ان خطوط میں اللہ عز و جل کو شاہد اور گواہ بنا کر اپنی وفاداری کا عہد کیا تھا۔ وائے ہو تم پر کہ تم نے اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہ مجمعین کو نہ پہچانا۔ پہلے ان کے لیے جان و مال کی قربانی کا عہد کیا، لیکن جب وہ تشریف لائے تو تم ان کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو اور ان کا پانی بھی بند کرتے ہو۔ تم لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے برخلاف ان جناب کی ذریت کے حق میں برا برتاؤ کر رہے ہو۔ خدا تمہیں روز قیامت کی پیاس کا مزہ چکھائے، کیونکہ تم بدترین انسان ہو۔ قوم اشقیاء میں سے چند آدمی بولے، اے بریر بن خزیر ہمدانی، جو کچھ تو کہہ رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں۔ پس بریر بن خزیر ہمدانی علیہ السلام نے کہا، اے اللہ عز و جل کی تیری حمد ہے کہ ہمیں تمہاری بد باطنی کی مزید اطلاع ہو گئی ہے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا، اے پروردگار، تو گواہ رہ کہ ہم اس قوم کے افعال سے بیزار ہیں۔ اس جماعت کے نقصان و زبان کا انجام خود انہی کو نصیب کر، تاکہ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان پر غضبناک ہو۔ پس انہوں نے تیر برسانے شروع کیے اور زبان خرافات کھولی۔ اس وقت جناب بریر بن خزیر ہمدانی سلام اللہ علیہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پلٹ کر واپس آ گئے۔ جب جناب حر سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد جناب بریر بن خزیر ہمدانی میدان میں تشریف لائے اور رجس خوانی کی، جس میں فرمایا کہ میں بریر بن خزیر ہمدانی ہوں اور تمہیں تہ تیغ کرنے میں مجھے کوئی نقصان نہیں، اور ارباب خیر کو معلوم ہے کہ میں اہل خیر سے ہوں، اسی طرح میرے اعمال خیر بھی اہل خیر کو معلوم ہیں، اور میں وہ ہوں کہ بکھرے ہوئے شیر میرے نعرے کی گونج سے لرزہ براندام ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم ایسے جری ہیں کہ جن کا نام سن کر بڑے بڑے شیروں کے دل سینوں میں کانپ جاتے ہیں۔ مناقب میں یہ حوالہ موجود ہے۔ عفیف بن زبیر جو واقعہ کربلا میں موجود تھا بیان کرتا ہے کہ یزید بن معقل ملعون عمر بن سعد ملعون کے لشکر سے باہر آیا اور اس نے از راہ سرزنش بریر بن خزیر ہمدانی کے نام آواز دی اور کہا کہ اے بریر، تو نے دیکھا کہ خدا نے تیرے عقیدہ کے بدلہ میں تیرے لیے کیا انتظام کیا ہے، یعنی اب تم کو اپنے عقیدہ کی سزا ملنے والی ہے۔ بریر بن خزیر ہمدانی سلام اللہ علیہ کو یہ سن کر جوش آیا اور فرمانے لگے، خدا نے اپنے کرم سے میرے لیے خوب انتظام فرمایا ہے اور تیرے لیے برے انجام کا انتظام کیا ہے۔ یزید بن معقل ملعون بولا، جھوٹ کہتا ہے، کیا تجھے یاد ہے کہ بنی دودان کے کوچہ میں جب میں اور تو اکٹھے جا رہے تھے تو نے خلیفہ ثالث کے بارے میں کسی اچھے عقیدے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بریر بن خزیر ہمدانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا عقیدہ اب بھی وہی ہے۔ یزید بن معقل ملعون نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، گمراہ ہے اور تجھے اشتباہ ہے۔ جناب بریر بن خزیر ہمدانی علیہ السلام نے کہا، آؤ پھر میں اور تو مباہلہ کر لیں تاکہ خدا کی طرف سے سچے کے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور مباہلہ کی صورت یہ ہے کہ ہم نہایت عجز و زاری اور تضرع و انکساری کے ساتھ خدا کے سامنے اپنی عبادت پیش کریں اور دعا مانگیں کہ وہ سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کر دے، پھر اپنے اپنے لشکر سے جدا ہو کر دونوں لشکروں کے درمیان آ جائیں اور لڑیں، تاکہ دوست دشمن دیکھ لیں، جو جھوٹا ہوگا وہی مقتول ہوگا۔
پھر جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ نے اور یزید بن معقل ملعون دونوں نے لشکروں کے درمیان آ کر ہاتھ بلند کیے اور ایک دوسرے کے حق میں نفرین کی۔ اس کے بعد آپس میں جنگ شروع کی۔ پہلے یزید بن معقل ملعون نے پورے زور سے بریر بن خزیر حمدانی علیہ السلام کے سر پر تلوار کا حملہ کیا اور کہا کہ اگر لوہے کی سندان پہ یہ حملہ ہوتا تو وہ دو حصے ہو جاتا، لیکن جناب بریر بن خزیر حمدانی علیہ السلام پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ علیہ نے مالک کا نام لے کر یزید بن معقل ملعون کے سر پر ضرب الراس لگائی تو اس ملعون کا خود دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا اور تلوار نے اس کی سر کی ہڈیوں میں جا کر قیام کیا۔ وہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے گرتے ہی اس طرح واصل جہنم ہوا کہ ابھی تلوار کی دھار اس کے سر میں تھی اور قبضہ شمشیر بریر بن خزیر حمدانی کے ہاتھ میں تھا۔ عفیف بن زبیر کہتا ہے کہ مجھے اب تک وہ منظر نہیں بھولتا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ موجود ہے کہ جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ علیہ نے تلوار کو آگے پیچھے کر کے اس کے سر سے نکالا۔ جب تلوار کو اس طرح سر سے نکال لیا تو بجلی کی طرح قوم اشقیاء پر ٹوٹ پڑے اور ایسا حملہ کیا کہ تلوار آبدار کو جس طرف حرکت دیتے تھے لوگوں کو بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس جنگ میں آپ نے 30 نامی گرامی جوانوں کو واصل جہنم کیا اور فرار ہونے والوں سے فرماتے تھے، او مومنین کے قاتلو ذرا سامنے آؤ، تمہیں جہنم پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ پھر فرماتے تھے، اے مجاہدین بدر کی اولاد کے قاتلو میرے قریب آؤ، اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میرا مقابلہ کرو۔ ابو مخنف ازدی لکھتا ہے کہ لشکر شام میں سے ایک بہت ہی بہادر جوان تھا جس کا نام تھا رضی بن منقذ عبدی ملعون۔ اس نے سارے لشکر سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں اس جوان کے ساتھ اکیلا جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سارا لشکر واپس چلا گیا تو وہ ملعون سامنے آیا اور جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ کو للکارا تو جناب بریر بن خزیر سلام اللہ نے اس کے سامنے آ کر جنگ شروع کی۔ 1 ساعت تک ان دونوں کے مابین تلواروں کا رد و بدل ہوتا رہا۔ آخر کار بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ علیہ نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب اس بدنہاد نے اپنے آپ کو شیر کے پنجے میں گرفتار پایا تو اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ چنانچہ کعب بن جابر ازدی ملعون بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ عفیف بن زبیر بیان کرتا ہے کہ میں نے کعب بن جابر ملعون کو آواز دی، تجھ پر ویل ہو، یہ وہی بریر بن خزیر ہے جو مسجد میں ہمیں قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ لیکن اس ملعون نے میری بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس زور سے جناب بریر بن خزیر حمدانی کی پشت پر نیزہ مارا کہ جناب بریر بن خزیر حمدانی سلام اللہ علیہ کا منہ رضی بن منقذ ملعون کے منہ سے جا لگا۔ لیکن انہوں نے اس عالم میں اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس ملعون کی ناک اپنے دانتوں میں جکڑ لی اور شہادت سے پہلے اس انداز میں دانتوں کو دبایا کہ اس ملعون کی ناک کٹ گئی، جبکہ نیزہ ان کی پشت سے سینے تک نکل چکا تھا۔ اس وقت اس ملعون نے شور مچایا تو کعب بن جابر ازدی ملعون نے ان کے سر پر وار کیا، جس سے یہ شہید ہو گئے۔ عفیف کہتا ہے کہ یہ واقعہ بھی آج تک گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ رضی بن منقذ ملعون اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہوا اٹھا اور ہاتھ اپنی کٹی ہوئی ناک پر رکھے ہوئے تھا اور اس ازدی ملعون کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور لوگ اس پر کہکے لگا رہے تھے۔ یہی کعب بن جابر ازدی ملعون جب کوفہ پہنچا تو اس کی بہن نوار خاتون کو پتا چلا کہ اس کا بھائی کریم کربلا علیہ السلام کے خلاف جنگ کر کے آیا ہے، تو وہ اس کے گھر میں گئی اور ملعون سے کہا، او بدبخت، تو نے سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا کے فرزند کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے اور تو نے سید القرى جناب بریر بن خزیر سلام اللہ کو بھی شہید کیا ہے۔ واللہ تو نے ایک امر عظیم کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی قسم،
میں مرتے دم تک تجھ بدبخت کے ساتھ کلام نہ کروں گی، اور پھر اس نے پوری زندگی اس ملعون سے بات تک نہ کی۔ دوستو، جناب بریر بن خزیر ہمدانی سلام اللہ علیہ بہت سے کرداروں کے ترجمان تھے، اور انسانیت کے بہت سے شعبوں کے لیے انہوں نے درس چھوڑا ہے۔ یعنی اگر کوئی قاری قرآن ہے تو اسے جناب بریر بن خزیر ہمدانی سلام اللہ کا کردار دیکھنا چاہیے، اور دشمنوں میں موجود روات حدیث و حفاظ قرآن کا کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ شعلہ بیان مقررین کو ان کا کردار دیکھنا چاہیے کہ اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے دشمن کے خرافات سن کر بھی تعارف کروانا انہوں نے سکھایا۔ کچھ نکات ہیں اس جگہ پہ دوستو، اگر آپ کتاب کربلا کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے میدان میں تعینات حلال و حرام بدل جاتے ہیں، یعنی حلال اور حرام کی تعریف عمومی نہیں رہتی، بلکہ حلال و حرام کا مفہوم اور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں اللہ جل جلالہ نے فی نفس ہی حلال قرار دی ہیں، مگر وہ موقع اور سچویشن کے حوالے سے فی نفس ہی حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور فی نفس ہی حلال ہے، لیکن جب کوئی آدمی چوری کی کھجور آپ کے سامنے لا کر رکھتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، یعنی ایک حلال چیز ایک خاص وجہ سے حرام ہو گئی، یعنی اس چیز کے اندر حرمت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح ایک شخص اپنے سامنے کھجور لا کر رکھتا ہے اور وہ اس کے اپنے باغ کی ہے، اور اس میں سے خمس و زکوٰۃ وغیرہ بھی ادا شدہ ہیں، لیکن آپ کو روزہ ہے تو کھجور کا کھانا آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ یعنی اس سچویشن میں کھجور میں حرمت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے عمل میں اسے کھانا حرام ہو گیا۔ فجر سے رات تک وہ حرام رہی اور رات کو وہی حلال ہو گئی۔ جناب سعد بن ربیع سلام اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں عرض کیا تھا کہ آپ جناب ہمارے سامنے ایک انار لیں اور اسے 2 حصوں میں کاٹ کر ایک کھوپرے کے بارے میں فرمائیں کہ یہ حلال ہے، اور دوسرے کھوپرے کے بارے میں فرمائیں کہ یہ حرام ہے، تو میں یہ سوچوں گا بھی نہیں کہ یہ کیوں حرام ہے اور دوسرا اسی کا حصہ کیوں حلال ہے۔ یہاں حکم ہی کو سب کچھ بتایا گیا ہے۔ عرفائے عظام کا تصور حلال و حرام کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حفظ نفس و لذت نفس کے لیے حلال کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، اور زندگی بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ شکم پوری چاہے حلال سے ہی کیوں نہ ہو جائے حرام ہوتی ہے، اور قوت لا یموت حرام کی بھی حلال ہوتی ہے۔ دین نصرت کے تو اپنے تعینات اور ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ دوستو، کتاب کربلا میں ایک باب مسلسل ملتا ہے کہ جس میں پانی حاصل کرنے کی کوششیں بیان ہوتی ہیں۔ یہ کوششیں بہت سے انصار سلام اللہ علیہم نے کی، اور ان کی کوششوں کے دوران وہ دریا تک پہنچے اور مشکیں بھری، مگر کسی نے پانی نہیں پیا اور نہ ہی پانی پینے کا سوچا۔ تو آخر کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ بریر بن خزیر ہمدانی سلام اللہ علیہ بھی دریا تک پہنچے، مشکیں پانی سے بھری، مگر خود نہیں پیا۔ تو کیوں؟ کیا پانی فی نفس ہی حرام تھا؟ نہیں۔ کیا انہیں ان کے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے سے روکا ہوا تھا؟ نہیں۔ کیا انہیں روزہ تھا؟ نہیں، کیونکہ رات کو تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ پانی کو انہوں نے اپنی ذات پر حرام کیا تو کیوں کیا؟ شرعی نقطہ نگاہ سے یہ حرمت کی کون سی قسم ہے کہ جس سے پانی ان پر حرام ہو گیا تھا؟ دوستو، نصرت تشریع عشق کے ماتحت ہوتی ہے، اور تشریع عشق میں فقہ وفا کے علاوہ کوئی فقہ کام ہی نہیں کرتی۔ وفا کی فقہ پر وہ سارے انصار ثابت قدم اور اٹل تھے، اس لیے جانتے تھے کہ یہاں پانی ہر فقہ کے حوالے سے حلال ہے، مگر فقہ وفا کے حوالے سے حرام ہے۔ اس بات کو صرف وہ اصحاب ہی نہیں، ان کے گھوڑے بھی اس فقہ پر عمل پیرا تھے،
اور ان انصار کے گھوڑوں نے بھی پانی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب قبلہ نور اللہ مرکزہ اس نے تعلیل کے بڑے ماہر تھے۔ یہاں میں ان کا ایک فقرہ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے تھے کہ کردگار وفا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دریا پر قبضہ کیا اور کفار شام و کوفہ کو کنارے سے ہٹا دیا تو اپنا رہوار دریا میں ڈالا اور وہاں پانی سے خشک مشک کو تر کر کے بھرنا شروع کیا تو آپ جناب کے دونوں ہاتھ پانی سے تر ہو گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر مشک خیام میں نہ پہنچ سکی اور میں شہید ہو گیا تو جب شہنشاہ کربلا میری لاش پر تشریف لائیں تو اس وقت میرے دونوں ہاتھ اس لیے میرے جسم کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ میرے گیلے ہاتھ دے کر ممکن ہے کوئی بچہ یہ محسوس کرے کہ انہوں نے ہمیں تو پانی نہیں دیا اور شاید خود پی لیا ہو۔ دوستو، اصحاب و انصار کا پانی پینا شرعاً حرام نہ تھا مگر دین نصرت اور فقہ وفا کے تحت حرام تھا۔ یعنی وفا کا تقاضا یہی تھا کہ جب تک تمہارے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام پانی نہ پئیں تو تم بھی مت پیو کیونکہ یہ دین وفا کے خلاف ہے۔ اسی طرح تمہارے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام نصیب دشمناں محزون ہے تو تم خوشی نہ کرو، وہ بھوکے ہوں تو تم بھی کھانا نہ کھاؤ۔ اسی طرح سے انسان بہت سے نتائج حاصل کر کے راہ وفا کو پہچان سکتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اب ہمارے ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خوشیوں کا زمانہ جلدی آئے، ان کے پاک گھر سے دکھوں کا موسم چلا جائے اور ان کی ابدی خوشیوں کا فوراً اعلان ہو اور اس کائنات پر ملک آل محمد جلدی ظاہر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ وشکرا لصاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔